تاجدار کربلا کی تاجداری کو سلام، اور نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ عزیزان محترم، یہ قافلہ حسینی ہے۔ امام حسین کے گھر میں شام غریبہ کیسے گزری؟ صبح کا وقت ہوا، شہیدوں کی لاشوں کو نیزوں پہ لگانے کے بعد کوفے کی طرف یہ لوگ روانہ ہوئے، اور انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر، یزیدیوں کو رحم نہیں۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں موٹی موٹی ہتھکڑیاں لوہے کی، پیروں میں بیڑیاں، اور گلے میں لوہے کا ایسا توق جس میں اگر لمبے لمبے انگلیوں سے بڑے بڑے کانٹے تھے، وہ امام زین العابدین کی گردن میں پہنایا گیا، اور جتنے سیدزادیوں کی سواریاں تھیں ان کی نکیں امام زین العابدین کے ہاتھ میں پکڑائی، اور امام زین العابدین روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آگے آگے آپ ہیں، پیچھے پیچھے پورا خیمہ ہے، سر امام حسین اور شہداء کے سر سب سے آگے چل رہے ہیں۔ اس وقت امام زین العابدین نے کربلا سے پکارا، ان نلت یاری والسماء یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحتشم۔ اے ہوا، اگر مدینے کی طرف جانا ہو تو نبی آخر الزمان کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہہ دینا تو یا رسول اللہ، آپ کا خاندان قیدی اسیری کی حالت میں یا رسول اللہ اس طریقے سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سر حسین آگے ہے، چلتے چلتے جو شقی ازلی سر لیے تھے نیزے، اچانک اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ گیا۔ سیدہ سکینہ کو کیسے بٹھانا گیا تھا؟ اونٹ کی ننگی پیٹھ میں آدھا دھڑ ادھر اور آدھا دھڑ ادھر، اور رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت سکینہ پیچھے پیچھے ہیں، سر حسین ہاتھ سے چھوٹا، اور آگ کا جو نیزہ تھا وہ زمین میں اتنا جا کے گڑ گیا۔ پورے یزیدی اکٹھا ہو گئے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے سر نکالے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ یہ نیزہ باہر نکالے، مگر زمین نے ایسا پکڑا، پورے یزیدی ہلا رہے مگر ہلنے کو تیار ہے۔ عمر بن سعد خبیث، اس نے سر کے پاس آنے کی ہمت نہیں کی، سیدھا امام زین العابدین کے پاس گیا، کہنے لگا اپنے باپ سے کہو کہ آگے بڑھے، کیا تماشا مچا رکھا ہے، آگے بڑھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں تو کیوں نہیں کہتا ہے؟ تو جا کے کہتا ہے تمہارے باپ میری مانیں گے کہ تمہاری مانیں گے؟ اے سبحان اللہ، آل رسول کی مانے گا کہ دشمن رسول کی مانے گا؟ آخر جیسی کہا، امام زین العابدین پڑھے، بابا جان سر انور سے پھر ایک بار سر انور نہیں بولا ہے، اس وقت نہ بھیلے امام حسین کے، فرمایا بیٹے کیا ہے، کہنا چاہتے ہو؟ کہا ابا جان آگے کیوں نہیں بڑھتے، آگے بڑھیے۔ سر حسین سے آواز آئی بیٹا میں آگے کیسے بڑھوں، میری سکینہ پیچھے گر چکی، جیسے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ ظالموں نے باندھا تھا رسیوں سے، وہ پیچھے گر گئی ہے۔ بیٹا میں آگے کیسے بڑھوں؟ رک گئے۔ سیدہ زینب سے امام زین العابدین نے کہا پھپھی ابا جان اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے
فرمانے سکینہ پیچھے نکل گئی. حضرت زینب سر کے جو بال عورتیں پیچھے رکھتی ہیں آپ نے آگے ڈالی. چادریں تھی نہیں, چادریں چھین لی گئی تھی. سر کے بال آگے ڈالے اور آپ نے دوڑ لگا دی پیچھے کی طرف. پیچھے کی طرف جب دوڑ کے گئی, اللہ اللہ آواز دے رہی میری بیٹی سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو, سکینہ. کوئی آواز نہیں آ رہی. ایک میدان کے کونے میں دیکھا ایک نقاب پوش, ایک نقاب پوش عورت چہرے پہ نقاب ڈالے خاموش بیٹھی ہے اور کچھ ہاتھ ہلا رہی. یہ قریب گئی, پوچھا ماں اے نقاب پوش بیوی, آپ نے میری سکینہ کو دیکھا ہے؟ جیسی تسنا انہوں نے جیسے ہی نقاب کا ایک پلہ جو ہٹایا تو دیکھا گود میں بی بی سکینہ کرا رہی ہے. دادی دادی ہمارے ابا کے ساتھ لوگوں نے بہت ظلم کیے, دادی ہمارے ساتھ بھی, دیکھیے ہمارے بالیاں چھینی تو کان خون میں آگ گئے, ہماری اوڑھنیاں چھن گئے. وہ نقاب پوش فرماتی بیٹی ان لوگوں نے اگر تمہاری اوڑھنیاں چھینی ہے میں تو کرتی ہوں, میں اپنی اوڑھنی تمہارے اوپر ڈالتی ہوں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سکینہ کو گود میں لیا اور بڑے ہی التجا و بھرے انداز میں کہا کہ نقاب پوش بیوی چہرے سے نقاب تو اٹھا دو, آخر آپ ہیں کون, چہرہ تو دکھا دیجئے. جیسے ہی چہرے کا نقاب الٹا حضرت زینب کی چیخ نکل گئی, اماں فاطمہ زہرا اے نبی کی شہزادی اس وقت آپ آئی ہیں کربلا کے میدان میں. جب ہمارے بچے شہید کیے جا رہے تھے اس وقت آپ نے نہیں خبر لی. فرمایا بیٹا پوری رات تو کربلا کی زمین اپنے بالوں سے جھاڑتی تھی, پوری رات کربلا کی زمین اپنے بالوں سے جھاڑتی رہی. بیٹا خالی میں ہی نہیں تھی, تمہارے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو شہید گرتا تھا نانا دوڑ کے اس کا خون شیشی میں ڈال رہے تھے. شہیدوں کے خون کو اکٹھا کر رہے تھے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی مدینہ طیبہ میں خواب دیکھ کر ہے اسی دن کہ کائنات کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کلچے ہوئے, پورے بالوں میں گردہ ہے, غبار ہے, کپڑوں میں دھول ہے اور ایک شیشی ہاتھ میں لیے, بڑی سی شیشی ہاتھ میں لیے, اس شیشی کے اندر کچھ بھرا ہے لال رنگ کا. صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, اے اللہ کے رسول آپ تو کائنات کے مالک ہیں, مختار ہیں, یا رسول اللہ اتنا پریشان کیوں دکھ رہے ہیں, آپ کے بال گرد غبار میں اٹے ہوئے ہیں, یا آپ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی میرا بیٹا حسین اور اس کے خاندان پورا کا پورا کربلا میں شہید ہو گیا ہے, اور یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ وہ اپنی شہیدوں کا خون ہے کہ جس کو میں اکٹھا کر رہا تھا. آج کو جاہل کہتے ہیں, وہ جاہل کہتے ہیں کہ سنی یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم تمہاری کیا مدد کریں گے, امام حسین اپنے بچوں کو نہ بچا سکے. معاذ اللہ, آپ لوگ بھی بولو معاذ اللہ. کربلا میں امام حسین نہ بچا سکے, یہ غوث اعظم غریب نواز کیا بچائیں گے؟ میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ پورے کربلا کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا امام حسین نے یا بیوی فاطمہ نے یا مولا علی نے کسی نے
دعا کری کہ اللہ کربلا میں حسین کو شہادت سے بچا لینا؟ کسی نے نہیں، بلکہ جو دعا کرتا تھا تو کیا دعا کرتا تھا؟ اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی دینا، اجر بھی دینا۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کری، فاطمہ زہرا نے کری، مولا علی شیر خدا نے کری۔ یہ نانا کیا جانے امام حسین کی عظمت کیا ہے۔ کہتے ہیں دو شہزادے آپس میں لڑ رہے تھے، امام حسین شہزادے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یزید کہاں سے شہزادہ ہو گیا؟ یزید کون تھا جس نے قانون قرآن کو بدلا؟ سگی رشتہ دار، ارے روایتوں میں آتا ہے کہ ماں، بہن اور بیٹی سے نکاح اس نے جائز قرار دے دیا تھا۔ بولو غلط تھا کہ نہیں تھا؟ شراب حرام ہے، مگر اگر کوئی شراب پیتا ہے کافر تو نہیں، کافر نہیں، گناہ گار ہے، اللہ کے قانون کو توڑا ہے۔ مگر اگر کہتے ہیں کہ شراب حلال ہے، کیا ہوگا؟ اسلام سے باہر۔ اس خبیث یزید نے شراب پیتا بھی تھا اور اس نے کہہ دیا تھا شراب حرام نہیں ہے، حلال ہے، قرآن کے قانون کے خلاف بولا ہے۔ زنا یہ کرتا تھا، جوا یہ کھیلتا تھا، ساری برائیاں وہ کرتا تھا، شہزادہ کہاں سے ہو گیا؟ کربلا میں امام حسین کو یزیدی لوگوں نے باغی کہا۔ آج کربلا ہی کے یزیدیوں کی اولاد وہی بولی بول رہی ہے جو ان کے باپ دادا بول چکے ہیں۔ بولتے ہیں کہ نہیں؟ امام حسین نے بغاوت کی۔ بے وقوف، تم کیا جانو عظمت حسین کو، تم کیا جانو آل رسول کو؟ تم کہتے ہو بغاوت کری، تمہیں یزید کے بارے میں نہیں معلوم؟ یزید نے کیا کیا کیا؟ یزید نے کون کون سے قانون اسلام کو بدلا، اسلامی قانون کو بدلا، اسلامی چہرے کو بدلا۔ ارے امام حسین اس لیے نہیں گئے تھے کہ یزید کو مٹانے نہیں گئے تھے، بلکہ اسلام کی طاقتوں کو برباد کرنے والے شیطان کو مٹانے کے لیے گئے تھے۔ جان دے کر آپ نے اسلام کو بچا دیا۔ امام حسین کا احسان ہے، ان کا احسان ہے۔ اگر امام حسین اس وقت بیعت کر لیتے تو آج بھی جاہل پیروں کے لیے بڑا اچھا موقع تھا۔ اور کربلا کے بارے میں آپ نے یہ بھی سنا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کتنے لوگوں نے بیعت کری تھی؟ 40,000 لوگوں نے۔ اور بیعت توڑی کس نے؟ کوئی شریعت کا عذر نہیں تھا۔ بھئی اگر شریعت کا عذر ہو، پیر کفر بک دے، ہے نا، پیر اگر کفر بول دے، یا پیر شراب جوا کھیلے، زنا کرے، عیاشی کرے، یہ سب عذر صحیح ہے، شرعی عذر ہے۔ ایسے وقت میں مرید کو بیعت توڑ دینا چاہیے۔ مگر اگر پیر کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو، شریعت کے حساب سے چل رہا ہو، پھر رہا ہو، اور اس کے بعد بیعت توڑے، پکا یزیدی ہے، پکا، اس سے بچنا چاہیے، بیعت توڑنا تھوڑی چاہیے۔ امام حسین نے جو درس دیا ہے، اسی بات کا درس دیا ہے کہ اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو، غلط ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری کی پوری روداد کربلا تعلیم سے بھری ہوئی ہے۔ نہ امام علی مقام کا سجدہ چھوٹا، نہ امام علی مقام نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑا، نہ امام علی مقام نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا۔ اسی لیے
اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین اور قرآن یہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ لوگوں نے دیکھا 9 محرم کو جب تک جسم حسین سر حسین ایک ساتھ تھا تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اور جب سر تن سے جدا ہو گیا، سر نیزے پہ تھا، اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رسول کی اولاد آل رسول کا ساتھی میں نے قرآن کو بنایا، اور قرآن کا ساتھی آل رسول کو بنایا۔ قیامت تک نہ قرآن آل رسول سے جدا ہوگا، نہ آل رسول قرآن سے جدا ہوں گے، بلکہ قیامت کا جب دن ہوگا تو حوض کوثر پر آل رسول اور قرآن دونوں ایک ساتھ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے پروردگار اس عظیم الشان اجلاس میں ہمارے علماء نے، ہمارے شعراء نے جو شاندار پیغام عاشقان امام حسین کو پہنچایا ہے، اللہ اس کاوش کو قبول فرما لے، اور کمیٹی والوں نے جس نے دامے درمے سخنے قدمے کسی بھی طرح سے حصہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی بھلائیوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، اور جتنے لوگ دور دراز سے آئے ہیں اللہ سے دعا کیجئے پروردگار جو جشن حسینی میں، ذکر حسینی میں دور دور سے آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں، پروردگار ان کو ہر قدم پر جنت کی ضمانت عطا فرما۔ پروردگار امام حسین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہو جائیں۔